واقعہ معراج ایک معجزہ ہے، اور معجزہ کہتے ہیں ایسے عمل کو جو نبیوں سے سرزد ہوتا ہے اور ہوتا بھی اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے، اور ایسا عمل جو عام انسانی عقل میں آئے ہی نہ۔ بندہ لاکھ سوچے یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، جب رب تعالیٰ نے اس کی تعریف فرما دی کہ معجزہ چیز ہی ایسی ہے کہ انسانی عقل میں آ سکتی ہی نہیں، تو بندہ اب لاکھ کوشش کر لے، دوڑ لے، ادھر ادھر سوچ لے، تو جب چیز سمجھ میں آنی ہی نہیں۔ یہ تو وراء الورا شان ہے نا میرے نبی پاک کی، جو میرے رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم کو عطا فرمائی ہیں۔ تو معجزہ یہ بہت بڑا ایک معجزہ ہے معراج شریف پر جانا۔ ہوا یہ کہ ان دنوں میں طائف والا واقعہ ہوا، طائف والوں نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر مارے، اور کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت جناب ابو طالب کا وصال مبارک ہوا، اور کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہو گیا۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان رہا کرتے۔ تو ایک دن رب تعالیٰ نے ہی کہا کہ اے میرے محبوب آ تجھے میں سیر پہ لے کے چلوں۔ معراج سفر نہیں، یہ سیر ہے۔ معراج سفر، ہم اکثر وہ محفلوں کے اشتہار آتے ہیں تو لکھا تھا سفر معراج، یہ سفر نہیں ہے، یہ معراج سیر ہے۔ سفر مجبوری سے ہوتا ہے، کہیں فوت کی ہوگی تو سفر کریں گے، سیر نہیں کریں گے۔ کہیں پہ شادی پہ مجبوراً جانا پڑ گیا تو سفر کریں گے، سیر نہیں کریں گے۔ سیر ذرا خوشی خوشی ہوتی ہے، خوشی خوشی بندہ جاتا ہے اور وہاں پہ پھر ٹائم پورا دیتا۔ آپ دیکھیں نا، سیر کے لیے آپ بچوں کو لے جائیں، لاہور پارک لے جائیں، کہیں پہ بھی لے جائیں، تو پہلے ایک چیز کو دیکھیں گے، دوسری چیز کو دیکھیں گے، تیسری کو دیکھتے دیکھتے سارا دن آپ وہاں پہ لگائیں گے، بچوں کو وقت دیں گے، تو پھر آپ گھر آئیں گے۔ تو اس کو کہتے ہیں سیر۔ معراج سیر ہے، سفر نہیں ہے۔ تو رب تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندہ خاص کو سیر کے لیے۔ اور یہ دعویٰ نبی پاک کا نہیں ہے کہ میں گیا، یہ رب تعالیٰ خود دعویٰ کر رہا ہے، خود بتا رہا ہے کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے گئی۔ کچھ لوگ یہاں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی وہ خواب میں گئے تھے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کو 34 یا 35 بار خواب میں معراج ہوئی ہے، اور ایک بار جسمانی، جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا۔ کچھ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ یہ خواب تھا، تو اعتراضاً ہم ان کو یہ جواب دیتے ہیں، چلیں اگر مان بھی لیتے ہیں کہ خواب تھا، تو کوئی بندہ کہے کہ میں پاکستان کا وزیر اعظم بنا ہوں خواب میں، تو ہم کہیں گے تو وزیر اعظم چھوڑ کے تو صدر بن جا، خواب ہے نا، تو جو مرضی بن جا۔ لیکن اس بات کو قرآن مجید نے خود بیان فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، لے گیا وہ پاک ذات اپنے بندہ خاص کو سیر کے لیے، معراج کے سفر پہ۔ اگر یہ بات خواب ہی ہوتی تو یہ قرآن مجید میں نہ آتی، یہ دعویٰ رب کریم کا۔ اگلی آیت سنیے گا، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے، بیت اللہ شریف سے مسجد اقصی تک۔ میرا نانکا پنڈ ملتان ہے، تو سنگی آکھن لگے چلو چلیے تاڑا نانکا پنڈ ویکھ کے آنے۔ 2-4 سنگی نال ہو گئے، چھوٹا بھائی بھی تھا ساتھ میرے۔ تو ہم جب پہنچے نا وہاں پہ، ٹرین سے اترتے ہی رکشہ پکڑا تو سیدھا ہی حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے مزار پہ، وہاں سے نکلے تو شاہ رکن عالم کے مزار پہ، وہاں سے نکلے تو بی بی پاک دامن کا بھی ہے وہاں پہ مزار، وہاں سے نکلے تو نور مسجد آگے، جس محلے میں ہم بیٹھے تھے زیادہ وقت میرا مسجد میں گزرا۔ تو سنگی آکھن لگے حضرت صاحب تھی سانو سیر تے لے کے آئے ہو کہ مسیطاں وہاں لے آئے جی، تھی سانو سیر تے لے کے آئے ہو کہ مسیطاں وہاں لے کے آئے جی۔ میں نے کہا وہ نادانو، اللہ والوں کی سیر مسجد سے شروع ہوتی ہے اور مسجد پر ختم ہوتی ہے۔ اب پڑھو نا قرآن مجید، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے شروع ہو رہی ہے اور مسجد اقصی تک۔ اور میں سوچتا ہوں کہ اب دیکھیں نا، یہاں پہ کئی لوگ آئیں گے، آپ کے مہمان بھی آتے ہوں گے، جی مسجد کہاں جی نماز پڑھنی ہے، تو آپ اشارہ کرتے جی یہاں پہ فرنیچر والی دکانوں کے سامنے مسجد ہے۔ اب آئیں گے اور دیکھیں گے یہاں پہ ٹائلیں اچھی لگی ہیں، محراب خوبصورت ہے، تو یہی چیزیں تو خوبصورتی کے لیے ہم بناتے ہیں اور لوگ آ کے دیکھتے ہیں۔ تو اللہ والوں کی سیر یہی ہے، مسجد سے شروع ہوتی ہے اور مسجد پہ ختم ہوتی ہے۔ تیسری بات، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی، وہ مسجد جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، جس کے ارد گرد ہم نے، سوال یہ ہے کہ مسجد کے اندر برکت ہوتی ہے کہ باہر؟ رب تعالیٰ تو کہہ رہا ہے ہم نے ارد گرد رکھی ہیں۔
اب جتنی مرضی تفسیریں اٹھا کے دیکھ لیں، ساری تفسیروں میں سارے مفسرین اکرام نے یہی ذکر کیا کہ وہ جو رب تعالیٰ ارد گرد کی برکتوں کی بات کر رہا ہے نا، وہ 70 کے قریب انبیاء کرام کے مزارات ہیں جو مسجد اقصیٰ کے ارد گرد ہیں۔ عام نبی کی جب ذکر ہو اور قبر کا تو رب تعالیٰ اس شان سے کرے، اور جو مزار امام الانبیاء کا ہو، وہاں پہ وہ شرطے کھڑے ہوتے ہیں، یلا حاجی یلا حاجی نکل، درود شریف پڑھنے لگو تو ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہیں، یہ کچھ نہیں دیتے، یہ کچھ نہیں سن سکتے۔ کمال کر تو یہاں پہ تو رب تعالیٰ خود شان بیان کر رہا ہے، یہاں پہ تو شان خود بیان کر رہا ہے۔ جتنی بھی وہاں پر مزارات ہیں رب تعالیٰ نے ان کو برکتوں والا کہا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنے نبی کو نشانیاں دکھائیں، تاکہ ہم اپنے نبی کو نشانیاں دکھائیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ دیکھتا بھی ہے اور اللہ سنتا بھی ہے۔ یہ تو ہوگی تفسیر۔ اب آتے ہیں اعتراض جو کرنے والے ہیں معراج شریف پر، دو چار باتیں ان میں کر کے تو پھر ہم نکلتے ہیں۔ یہ خواب تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ خواب تھا، اس کی میں پہلے بات کر چکا۔ اگر یہ خواب تھا تو کوئی بندہ یہ دعویٰ کر دے کہ میں وزیر اعظم، ہم کہتے ہیں چاہے وزیر اعظم چھوڑ کے تو صدر بن جا، لیکن رب تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں کئی مفسرین کرام نے یہ لکھا کہ حضور اپنے جسم کے ساتھ گئے ہیں، جاگتی آنکھوں کے ساتھ آپ نے دیدار کیا ہے اپنے رب کا۔ 18,000 سال کا سفر آپ نے طے کیا ہے، جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، زمین و آسمان کا مشاہدہ کیا، اپنے رب کا بھی مشاہدہ کیا، اپنے رب کے بھی جلوے دیکھے،